بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے خبر آپ کو دیں پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے سینٹرل ریجن کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے رحیم یار خان سے روڑی تک M5 دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ پر آپ کو دیں گے فیصل آباد سے، جہاں پر کاٹن فیکٹری میں آتش زدگی کا معاملہ، ملبے کے نیچے سے تیسرے مزدور کی لاش بھی برآمد ہو گئی ہے۔ جہاں بحق 25 سال عدنان راجن پور کے علاقے جامپور کا رہائشی تھا۔ قمر زمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ قمر، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ اپنا فیصل آباد کے علاقے لہلا کے قریب کاٹن فیکٹری میں رات کی آگ لگی تھی، جس میں 3 مزدور جام بحق ہو گئے ہیں، جن میں 26 سالہ مزدور جمیل اور اس کے علاوہ دوسرا جو مزدور تھا وہ رلیا کے رہائشی تھے، جبکہ تیسرے مزدور کی لاش بھی وہاں سے مل گئی ہے، جس کی شناخت جامپور کے رہائشی کی ہوئی ہے۔ تینوں لاشیں جو ہے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ جی قمر، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی سے، سفورہ یونیورسٹی روڈ کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق ہو گیا ہے۔ آصف خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ آصف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ خالد، بالکل اب سے کچھ دیر قبل یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ یہ سفورہ یونیورسٹی روڈ گولڈن جوبلی گیٹ کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک راہگیر شخص ہے جو جاں بحق ہوا ہے۔ ریسکیو اداروں کے مطابق یہ جو شناخت ہے وہ طارق کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ راہ سے گزر رہے تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی جو ہے وہ ان کو ٹکر مار کر اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جو CCTV کیمراز ہیں ان کی مدد سے جو کار سوار ہے اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ تاہم جو کار سوار ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ جو جاں بحق ہونے والے شخص ہے ان کی شناخت طارق کے نام سے ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف آپ کا۔ موسم کی بات کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا۔ بلوچستان کے چند اضلاع میں بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم سرد خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ زیادت پسندی، قلات، ہرنائی اور یوب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر، گلیت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ دبئی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق انتظامیہ نے خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر ریموٹ ورک پالیسی نافذ کر دی ہے۔ حکام نے صرف انتہائی ضروری عملے کو ہی دفاتر میں حاضری دینے کی ہدایت کی ہے۔ گلوبل ولیج اور پبلک پارکس کو بھی بند کر دیا گیا۔ خراب موسم کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا۔ دبئی ایئرپورٹ پر آنے اور جانے والی متعدد پروازیں منسوخ اور کئی تاخیر کا شکار ہیں۔ خراسان کو بڑا دھچکا، پاکستانی انٹیلیجنس کی کارروائی، داعش خراسان کا ترجمان سلطان عزیز اعظم گرفتار کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد تنظیم کی میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ سطح پر پاکستانی انٹیلیجنس کارروائیوں کا اعتراف، داعش خراسان کی ہائی پروفائل گرفتاریاں، تنظیم کا ترجمان سلطان عزیز اعظم، پاکستانی انٹیلیجنس کاوشوں سے پاک متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد تنظیم کی میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں، حملوں کی کئی منصوبہ بندیاں ناکام بنائی گئیں، تنظیم کے جنگجوؤں کی تعداد بھی کم ہوئی، اہم کمانڈرز اور نظریاتی رہنماؤں کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ 25ویں سلطان عزیز اعظم اور ابو یاسر الترکی کی گرفتاری سے تنظیم کمزور ہو گئی۔ اعظم داعش خراسان کا ترجمان اور تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کا بانی ہے۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد وائس آف خراسان جیسے پروپیگنڈا پلیٹ فارم معطل ہو گئے۔ مزید بتایا گیا کالعدم TTP کے پاکستان میں حملے افغان سرزمین سے ہو رہے ہیں، حملوں سے سرحدی کشیدگی اور جانی نقصان بڑھ رہا ہے۔ افغان سرزمین سے کالعدم TTP کی کارروائیاں پاکستان کے لیے سیکیورٹی۔ 2025 میں کالعدم TTP نے پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے، جنہیں پاکستانی فورسز نے ناکام بنایا۔ داعش خراسان افغانستان کے اندر اور باہر شدید خطرہ بنا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کی انسداد دہشت گردی کارروائیوں کا بھی اعتراف کیا گیا۔
अफगान बाशिंदों की वापसी ने अफगानिस्तान की मईशत पर दबाव बढ़ाया। अफगानिस्तान में मुताद्दिद बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोह फाल हैं। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी का बराह रास्त असर पाकिस्तान की दाखिला सिक्योरिटी पर पड़ता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन मुतासरा मुल्क है। अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क्स खित्ते के अमन के लिए बुनियादी रुकावट हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आला की जानिब से खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने की सख्त मजम्मत कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय रियासत बिहार में मुस्लिम खातून का हिजाब खींचना तशवीशनाक है। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। ख़वातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैलियों में भारतीय क़यादत और रियासती मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने कहा भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के मुसलमान खातून के पर्दे से मुतालिक शर्मनाक फ़ेल की मजम्मत करते हैं। भारत में अक़लियतों से बदसलूकी का अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए। आलमी बरादरी इस गैर इंसानी सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाए, मुसलमानों के हुकूक का दिफा करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब मामले पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को खरी खरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एक मुसलमान खातून का नकाब खींचना शर्मनाक है। आप बूढ़े हो गए हैं, जहनी तौर पर ठीक नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार की हुकूमत से भी मुतालिबा किया है कि वो नीतीश कुमार से अवामी तौर पर मुआफ़ी मंगवाए और उनसे फौरी तौर पर इस्तीफ़ा ले। इल्तिजा मुफ्ती PDF जम्मू कश्मीर के बानी मुफ्ती मोहम्मद सैयद की नवासी और महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी हैं। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर, अगर आपकी तबीयत खराब है तो डिसेंसी से विद डिग्निटी प्लीज स्टेप डाउन। सानह 9 मई लाहौर क्लब चौक GOR के गेट पर हमले का केस का फैसला महफूज। आज दोपहर 2 बजे मुकदमे का महफूज फैसला सुनाया जाएगा। मुलजमान ने आखिरी बयान कलम बंद कराए। उनके वकला ने हतमी बहस मुकम्मल किए। मुकदमे के 25 मुलजमान का चालान जमा कराया गया था और 4 दौरान ट्रायल इश्तिहारी हुए। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोर्ट लखपत जेल में समाअत की। मुकदमे में मजमूई तौर पर 56 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हुई। थाना रेस कोर्स ने क्लब चौक GOR गेट पर हमले का मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि मुलजमान ने क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़े। मुलजमान ने पुलिस के वायरलेस और GOR गेट के शीशे भी तोड़े, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और पुलिस एहलकारों पर हमला भी किया। यास्मीन राशिद, शाह महमूद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद की हाजिरी मुकम्मल की गई। PTI की मुझसे बातचीत सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं PTI की जानिब से मुझसे अब तक किसी ने राबिता नहीं किया। 27वीं तरमीम के बाद कुछ लोग खुद को अक्ल कुल समझते हैं। नून लीग अक़लियत के तौर पर हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी को कुछ हासिल नहीं। नए सूबे बनाने के बाद उनका इंतज़ाम कैसे चलेगा? मौलाना फजलुर रहमान चकवाल में मौलाना अब्दुल रहीम के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के बिल्डर्स ने वजीर आला को भत्ताखोरों के नंबर दे दिए। मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि भत्ते की धमकी आए तो मुझसे शिकायत करते। वजीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। वजीर दाखिला को दरख्वास्त के हवाले से उन्होंने कहा, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने साल भर में 10 केसों की निशानदही की। भत्ते की पर्चियाँ और फ़ोन नंबर वजीर आला को दिए। वजीर आला सिंध ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। मुलाकात में कब्जे ख़त्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तिफाक किया गया। नहीं, ये समझना चाहिए, ये 5-6 लोगों ने पूरे कराची के शहर और बिज़नेस कम्युनिटी उनको यरगमाल बनाया हुआ है। आज जो रिलेशनशिप है हमारे UAE के साथ, ईरान के साथ, का फ़ायदा उठाना चाहिए। लोगों को वहाँ से पकड़ के लाना चाहिए। इसका सिंगल सोल्यूशन नहीं है। मुतवातिर तौर पे बिलावल साहब को ख़त लिखता भी रहता हूँ और उनको मैंने दोबारा दावत भी दी है। ख़त का जवाब आता है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैंने फील्ड मार्शल को भी लिखा है। जी, हमारी माशी हब है तो आपको हर 2 महीने कराची आना पड़ेगा। पिछले एजेंडे पे सुनना पड़ेगा क्या काम हुआ। क्रिमिनल्स की डीलिंग का तरीका पंजाब में है, वो तरीका यहाँ पर भी आजमाना पड़ेगा। ना रोज़ बरोज़ लोग अपना कारोबार समेटते जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस।
کراچی میں اغوا کے بعد افغان نمبر سے کال آتی تھی، بعد میں پتہ چلتا تھا کہ کورنگی سے بیٹھ کر کال کی گئی ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کراچی میں پہلے ایم کیو ایم بھتہ لیتی تھی، پھر امن کمیٹی بھتہ لینے لگی۔ ایم کیو ایم مناسب بھتے لیتی تھی، امن کمیٹی زیادہ بھتے لیتی تھی، اب دوبارہ بھتہ خوری شروع ہو گئی ہے۔ اس شہر پر آصف کا سایہ ہے، اگر حکمران ٹھان لے تو بھتہ خوری ختم ہو سکتی ہے۔ میں طالبان جو تھے وہ اغوا کرتے تھے اور افغانستان کے نمبر سے فون کرتے تھے اور پتہ چلی تھی کہ یہیں سامنے کورنگی میں بیٹھے ہوتے تھے۔ کراچی میں پہلے 10-15 سال ایم کیو ایم بھتے لیتی تھی، پھر اس کے بعد امن کمیٹی نے بھتے لیے۔ اب ایم کیو ایم کم از کم مناسب بھتے لیتی تھی، امن کمیٹی نے غیر مناسب زیادہ بھتے لینے شروع کرے، پھر اس سے جان چھوٹی ہے۔ اب یہ شروع ہو گئے، آصف کا سایہ ہے اس شہر کے اوپر، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہمارے حکمران اس کو ٹھان لیں کہ یہ ختم کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی۔ جسٹس طارق جہانگیری کو انصاف کرنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ کراچی یونیورسٹی نے طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی۔ لاء کالج کے پرنسپل نے انہیں ادارے کا طالب علم ماننے سے انکار کر دیا۔ نااہلی کے باوجود طارق جہانگیری کے سنائے گئے فیصلے برقرار رہیں گے۔ یہ بات ہے کہ 34 سال بعد ڈگری منسوخ کر رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ عدلیہ کی بدنامی کیا ہوگی جو اس کا ایک جج جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر بیٹھا ہوگا۔ جعلی ڈگری پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج فارغ، جسٹس طارق جہانگیری جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار۔ حیرت کی بات ہے کہ 34 سال بعد ڈگری منسوخ کر رہے ہیں۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے بتایا کہ کراچی یونیورسٹی نے حتمی طور پر جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کینسل کر دی ہے۔ پرنسپل اسلامیہ لاء کالج نے طارق محمود جہانگیری کے اسٹوڈنٹ رہنے کی بھی تردید کر دی۔ طارق جہانگیری نے جعلی انرولمنٹ پر امتحان دیا، نقل کرتے پکڑے گئے تو ایگزامنر کو دھمکیاں دی۔ طارق محمود پر 3 سال کی پابندی لگی۔ رجسٹرار نے بتایا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے مارک شیٹ میں ولدیت بھی الگ الگ ہے۔ LLB پارٹ 1 میں طارق جہانگیری ولد محمد اکرم، جبکہ پارٹ 2 میں طارق محمود ولد قاضی محمد اکرم کے نام سے امتحان دیا۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے عدالت میں کہا، قسم اٹھا کر کہتے ہیں جسٹس طارق جہانگیری کے انرولمنٹ فارم تک بوگس تھے، وہ سچے ہیں تو LLB پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی مارک شیٹ لے آئیں۔ اس سے زیادہ عدلیہ کی بدنامی کیا ہوگی جو اس کا ایک جج جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ عدلیہ کا بھرم، عدلیہ کی شفافیت، عدلیہ کا عوام کے اوپر اعتماد، وہ صرف اسی صورت میں برقرار رہے گا کہ زبان کا احتساب ہو، کاز کا بورڈ آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ نااہل قرار دیے جانے کے باوجود جسٹس جہانگیری کے فیصلے قائم رہیں گے، جبکہ ان کو تنخواہیں اور مراد بھی واپس نہیں کرنا پڑیں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق اس طرح کی صورتحال میں جو فیصلے دے چکے ہیں جسٹس جہانگیری صاحب، ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پہلے وہ تنخواہیں اور مراد لے چکے ہیں، وہ بھی شاید جو ہے ان کو واپس نہیں کرنی پڑے گی۔ جعلی ڈگری پر جسٹس جہانگیری نے بطور وکیل اور جج کامیاب کیریئر گزارا۔ 2009 میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب بنائے گئے۔ 2011 سے 2013 تک ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جسٹس جہانگیری 2017 میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی رہے۔ احتساب عدالت میں لیگی رہنما احسن اقبال کے وکیل بھی رہے۔ 28 دسمبر 2020 سے 18 دسمبر 2025 تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہے۔ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری کہتے ہیں طارق محمود جہانگیری ڈگری درست ہونے کے ثبوت پیش نہ کر سکے، تمام معاملات پر ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب وہ بطور جج کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا قانون کی ڈگری ہی درست نہیں تھی تو طارق جہانگیری جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے۔ جسٹس طارق جہانگیری کی تعیناتی کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا آج ہڑتال کا اعلان۔ وکلاء عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد بار قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ ہم ہمیشہ ہر اس اقدام کے خلاف کھڑے رہے ہیں جو آئین اور قانون کے منافی ہو۔ اس غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی مقدمے کا فیصلہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے بغیر نہیں دیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دوسری صوبائی حکومتوں پر کرپشن کا الزام لگا دیا۔ لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا NFC میں پنجاب کو سب سے کم پیسہ ملتا ہے۔
دوسرے صوبے زبان ہلا دیتے ہیں کہ پنجاب کے پاس زیادہ پیسہ ہے، وہ اپنی نااہلی، نالائقی اور کرپشن چھپاتے ہیں۔ پنجاب کا پیسہ صوبے کے عوام پر رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا آپ لوگوں کو جیل کے باہر دھرنوں سے فرصت نہیں، عوام کی خدمت کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے۔ بیانیہ کا کھیل کھیلنے والوں نے ملک تباہ کر دیا۔ کام بولے گا تو لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر کسی کے پاس این ایف سی کے تحت بہت زیادہ پیسہ ہے، ثابت کر سکتی ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے۔ این ایف سی شیئر کے تحت پنجاب کو سب سے کم حصہ ملا۔ ایک فرق ہے، پنجاب کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ لگا۔ جو صوبے یہ بات کرتے ہیں وہ اپنی نااہلی، نالائقی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بڑے آرام سے زبان ہلا کے یہ کہہ دیتے کہ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے۔ آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں، عوام مر رہی ہے بھوکی۔ دو اپنے لوگوں کو گرین کارڈ، اپنے لوگوں کو لیپ ٹاپ، اپنے لوگوں کو اپنا گھر کی، تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے۔ بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے، کام خود بولے گا، لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب کام ہوتا ہے، فوربس میگزین بھی کہتا ہے، BBC بھی یہ بات کرتے ہیں، برمنگھم نے ستھرا پنجاب سے کہا ہے کہ ہمیں اپنی گلیاں اور شہر صاف کرنے میں مدد کریں۔ بانی پی ٹی آئی مسلح جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں مسلح جدوجہد کی صلاحیت نہیں، بانی اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ مشیر برائے وزیر اعظم سیاسی امور نے پروگرام آف دی ریکارڈ میں کہا یہ چاہتے تھے ایک اہم شخصیت کا امریکہ میں داخلہ بند ہو جائے۔ وہاں کے صدر نے ان کو بلا کر کہا یہ بہترین شخصیت ہے۔ صاحب زحمت کرنا چاہتے ہیں، مسلح جدوجہد کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ 25 مئی 2022 ہو، 9 مئی ہو، 26 نومبر 2024 ہو، ان کے پروگرام مسلح جدوجہد کی طرف ہی جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو، ملک میں افراتفری ہو، اس سے وہ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے وہ مسلح جدوجہد بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کا بٹھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، گورنمنٹ غور کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔ ایک اہم شخصیت کو وہاں پہ بدنام کرنا چاہتے تھے، ایسا تاثر بنانا چاہتے تھے کہ جی اس کا داخلہ یہاں پہ بند ہو جائے۔ تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ان کو نہ صرف ویلکم کر رہے ہیں بلکہ ان کا ذکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از دی گریٹ مین۔ Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy. میں ڈائیلاگ کے حق میں ہوں، میں پولیٹیکل فورسز کے مل بیٹھنے اور ایشوز کو بیٹھ کے ٹیبل پہ ریزالو کرنے کے حق میں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیبیا کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ لیبیا کی مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل نے اہم دفاعی امور پر ملاقات کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان عسکری سطح پر روابط، تربیت اور اصلاحات سازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال، دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان لیبیا کے درمیان مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دفاعی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر انسداد دہشت گردی کے میدان میں مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ لیبیا آمد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لیبیا کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ امریکہ سے متعلق خبر درست نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے رائٹرز کی خبر کی نفی کر دی۔ کہا فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات کی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں۔ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے اقبال فلائی اوور، ٹی چوک اور اسلام آباد ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کا افتتاح کر دیا۔ منصوبہ 77 دن میں مکمل ہونے پر وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اہم کام تجاوزات ہٹانا تھا جو خوش اسلوبی سے انجام دیا گیا۔ اقبال فلائی اوور کی بہت شاندار تکمیل کے موقع کے اوپر محسن نقوی صاحب ان کی پوری ٹیم پر بات پیش کرتا ہوں۔ ایک اور منصوبہ ریکارڈ ٹائم میں مکمل کیا۔
इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी उसको वहाँ से हटाया, क्योंकि अगर नाजायज तजावजात खत्म नहीं करेंगे तो फिर किसी भी शहर उसकी डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन में जो फिर मसाइल आते हैं वो फिर बाद में हल नहीं होते। ये एक दहाइयों से मसला था। इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान के हफ्ते सकाफत की इफ्तिताही तकरीब सदर आसिफ जरदारी ने हफ्ते सकाफत का इफ्तिताह किया। सदर मुमलिकत ने ताजिक वज़ीर सकाफत के हमरा गैलरी और सकाफती स्टॉल्स का दौरा किया। सदर आसिफ जरदारी ने सकाफती स्टॉल्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ताजिक वज़ीर सकाफत ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मुश्तरका तारीख़ी इक़्तिदार और रिवायात रखते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती शोबों में ताउन खुशाइंद है। दहशत गर्दी वाक़े के बाद सिडनी से 7 मुबैना दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए गए। ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर 2 गाड़ियों का पीछा किया, ना रोकने पर गाड़ियां टकराकर फरार की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस चीफ ने कहा कि मुलजिमों के सिडनी हमले में मुलव्विस होने के फिलहाल सबूत नहीं। NCCIA की कराची के इलाके DHA फेज 6 इत्तेहाद और DHA फेज 1 में कार्रवाई। NCCIA हुकाम का कहना है कि गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अहम और हसास नौइयत का डाटा हासिल कर लिया गया। मुलजमान स्कीम के ज़रिए मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे और उसके ज़रिए हज़ारों अफराद को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। तफ्तीश का दायरा कार वसी करके नेटवर्क से मुंसलिक अफराद की गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। 2025 लाहौर में जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी का साल साबित हुआ। घिनौने जराइम में मजमूई तौर पर 52% तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। पुलिस रेस्क्यू 15 कॉल्स में 73% कमी आई। अहमद खोकर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर शहर में जुराइम के हवाले से 2024 और 2025 के 11 महीनों का तकाबली जायजा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 के मुकाबले में 15 पर कॉल्स में 73% और घिनौने जुराइम में 52% तारीखी कमी हुई। 2025 में कत्ल के वाकयात में 30%, जबकि डकैती के दौरान कत्ल में 38% कमी रिकॉर्ड की गई। इस तरह डकैतियों में 49, राहजनी में 73 और झपटे की वारदातों में 51% कमी वाक़या हुई। घरों में होने वाली चोरी की वारदातें भी 30% कम हुई। हम अपनी क्राइम की कॉल्स पे लोएस्ट एवर पिछले 5 सालों में सबसे कम सतह पे पहुंच गए, जो 1756 कॉलें थी सिर्फ जो वारदातों से रिलेटेड थी। दहशत गर्दी और जुराइम पर मजीद कंट्रोल के लिए शहर के 16 दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद कैमरे नस्ब किए गए। चोरों को पकड़ के, डाकुओं को पकड़ के जेलों में डाला गया। इस वजह से जब ये आपकी सड़कों से लोग निकल के जेलों में चले गए, आपके लाहौर में अमन व अमान भी कायम हुआ। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि जुराइम में रिकॉर्ड कमी हुकूमती सरपरस्ती, जदीद टेक्नोलॉजी और पुलिस फोर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अहमद खोखर, ARY न्यूज़, लाहौर। कराची के मदरसे के तलबा ने साइंसी इजादात पर मबनी मॉडल्स तैयार करके सबको हैरान कर दिया। तलबा ने खलाई जहाज़ और इंसानी आज़ा से लेकर सोलर सिस्टम तक मुख्तलिफ तर्ज के मॉडल बनाकर नुमाइश में आने वाले शुरका से दाद समेटी। फैजुल्लाह खान की रिपोर्ट। शेरशाह कराची के जामिया उस्मानिया में तलबा के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में तकरीरी मुकाबले और साइंसी नुमाइश का इनकाद हुआ। मदरसे के तलबा ने जहाँ फ़न खिताबत के जौहर दिखाए, वहीं मुख्तलिफ साइंसी इजादात के मॉडल्स भी पेश किए। तलबा ने मॉडल्स के बारे में बताया कि सादा अंदाज और नहायत कम तरीन वसाइल में इन्हें तैयार किया। ये मैंने एक छोटे नक्शे में घर का वो बनाया, मॉडल बनाया, जिसका ताल्लुक सिविल इंजीनियरिंग से। ये मैंने इसलिए बनाया कि एक महफूज और काबिल रिहाइश घर किन उसूलों पर बनाया जा सकता है। जामिया उस्मानिया के मोहतमिम मौलाना अजीमुल्लाह उस्मानी कहते हैं कि मदरसे में जदीद और कदीम उलूम को यकजा करके तलबा की तालीमी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में इन बच्चों ने मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी तरतीब दी हैं कि जो शायद आम तौर पर दीनी मदारस के तलबा से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तकरीब के शुराका का कहना था कि तलबा ने बेहतरीन मॉडल्स तैयार करके बताया है कि अगर मौका फराहम किया जाए तो मदरसे के तलबा किसी से भी पीछे नहीं हैं। कैमरामैन नौमान शेख के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में पेशावर के रंग नुमाया, कहीं दिखाई दी सकाफती ज्वेलरी तो कहीं लजीज खानों की खुशबू, रिवायतों से भरपूर किस्सा खानी की तकरीब ने शहर की रौनकें बढ़ा दी। तफसीलात रूहा फातिमा की रिपोर्ट में। रवायती अंदाज में सजाए गए स्टॉल्स, जेवरात, रंग बिरंगी शॉल्स और चमचमाते रिक्शे। कराची के मकामी होटल में
قصہ خوانی بازار سج گیا. چپلی کباب سمیت دیگر روایتی کھانوں نے شرکا کو پشاور کی یاد دلا دی. اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. کھانا بہت اچھا ہے یہاں کا اور انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہاں کے. منتظمین کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد کراچی والوں کو پشاور کی اصل ثقافت کے قریب لانا ہے. ہر سال ہم کرتے ہیں, لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ہم نے ڈیکوریشن جتنے بھی پراپس ٹریڈیشنل ہم نے ڈسپلے کیے ہیں کراچی کے لوگوں کے لیے, تاکہ وہ آئیں اور یہاں پہ KPK کا کمپلیٹ فیل ود دا اوریجنل اتھینٹک فوڈ انجوائے کر سکیں. قصہ خوانی کا یہ رنگا رنگ بازار نہ صرف پشاور کی ثقافت بلکہ مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا خوبصورت ذریعہ بنا ہے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. ملتان میں محکمہ صحت کی ملازم نینا پولیو کے خاتمے کے لیے گزشتہ 10 سال سے گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں. رانا فاروق کی رپورٹ. یہ ہے محکمہ صحت کی ملازم نینا, جو سردی ہو یا گرمی ہر طرح کے موسم میں وطن عزیز سے پولیو جیسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں. نینا کا کہنا ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں ایک بھی پولیو کا کیس نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, ہم پاکستان میں ایک بھی پولیو کیس نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن ہم پورے ملک کو پولیو فری بنائیں گے. نینا کا کہنا ہے والدین سے گزارش ہے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا کریں. جب ہم پولیو کے ڈراپس پلانے کے لیے گھروں میں جاتے ہیں تو والدین سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں اور بچوں کو صحیح سے ڈراپس پلائیں. نینا اور ان جیسے لاکھوں پولیو ورکرز پولیو کے خاتمے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ رانا فاروق, ARY نیوز, ملتان. اہم خبر ہے, صدر مملکت نے معزول شدہ جج طارق محمود جہانگیری کو باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. معزول جج طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. معزول جج طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کو بھی ارسال کر دیا گیا. صدر مملکت نے معزول شدہ جج طارق محمود جہانگیری کو باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا. معزول جج طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور معزول جج طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی وزیر اعظم کو ارسال کر دیا گیا ہے. سیالکوٹ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہری کشمیری سبز چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. نمائندہ ARY نیوز عامر جاوید ہمیں اس بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے. جی عامر. شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے کشمیری سبز چائے پوائنٹس کا رخ اختیار کر لیا ہے, جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد اپنے دوستوں کے ہمراہ, اپنی فیملیز کے ہمراہ خوشبودار مہک والی پستے, بادام اور کاجو سے تیار کردہ جو سبز چائے ہے اس کو شہری بڑے شوق سے پی رہے ہیں. ہم تو سردیوں کا انتظار کرتے ہیں یہ کشمیری سبز چائے پینے کے لیے, اور ویسے بھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں, یہاں پہ گپ شپ ہو جاتی ہے. جاتے ہوئے ہم اپنی فیملی کے لیے بھی پیک کروا کے جائیں گے. کیا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف یہاں پر آ کے خود اپنے دوستوں کے ہمراہ چائے پیتے ہیں, گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور جاتے ہوئے اپنی فیملی کے بھی پیک کروا کے چائے لے کے جاتے ہیں. جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ARY نیوز.